ڈیئر ٹینتھ کلاس، ویلکم بیک ٹو فری ایجوکیشن اسلامیت اختیاری یونٹ نمبر 2 حدیث۔ ٹینتھ کلاس کے اسٹوڈنٹس نے حدیث نمبر 13 سے حدیث نمبر 25 تک کرنا ہے۔ یہ بات میں اپنی ہر کلاس میں اسی لیے کہتی ہوں تاکہ وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے ریسنٹلی جوائن کیا ہے ان کو اسلامیت اختیاری کے سلیبس کے بارے میں پتہ لگ سکے۔ مکمل سلیبس اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کی پلے لسٹ میں دیکھیے گا، آپ کو اس کی جو 10th کی اسلامیت اختیاری کی مکمل سلیبس کی ڈیٹیل ہے وہ آپ کو مل جائے گی۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ کل ہم نے حدیث نمبر 19 پڑھی تھی، آج ہم لوگ حدیث نمبر 20 پڑھیں گے۔ پیج نمبر 49، یونٹ نمبر 2، حدیث نمبر 20۔ لا یفتح الانسان علی نفسہ بابا مسئلات الا فتح اللہ علیہ بابا فقر۔ جس شخص نے اپنی ذات کے لیے ایک مرتبہ سوال کا دروازہ کھولا، اللہ اس کے لیے فقر و احتیاج کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اب فقر و احتیاج کا مطلب ہوتا ہے غربت و محتاجی۔ فقر کہتے ہیں غربت کو، احتیاج کہتے ہیں محتاجی کو۔ یہاں پہ سوال سے مراد ہے کہ جس نے کسی کے در پہ جا کے بھیک مانگی، یہاں پہ سوال کا مطلب یہ ہو گیا ہے۔ اب بھیک مانگنا سوال کرنے کی ایک خاص صورت ہے جس میں کوئی شخص اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے لوگوں سے پیسے یا چیزیں مانگے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بالکل نہیں پسند۔ معنی دیکھتے ہیں۔ فتح کا مطلب ہے اس نے کھولا، بابن کا مطلب ہے دروازہ، یہ ابواب کی جمع ابواب، اس کی جو جمع ہے وہ ہے ابواب۔ فقر کہتے ہیں تنگی کو، افلاس کو، یعنی غربت کو۔ سوال کرنا اور بھیک مانگنا بہت بری بات ہے۔ سوال کرنے سے مراد یہ ہے کہ کسی کے آگے جا کے جھولی پھیلانا، کسی کے آگے ترلے کرنا، اور کسی کو یہ کہنا کہ مجھے گزر بسر کرنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے پیسے چاہیے، میں یہ اپنی یعنی غربت کا رونا اس کو کہتے ہیں۔ سوال کرنا اور بھیک مانگنا بہت بری بات ہے۔ قرآن مجید میں غیرت مند مسلمانوں کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ وہ شرم و آبرو کی وجہ سے لوگوں کے سامنے سوال کا ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اب یہاں پہ سوال کا ہاتھ اٹھانے کا مطلب ہو گیا کہ وہ کسی کے آگے بھیک نہیں مانگتے، کسی کے آگے جو ہے وہ کسی کے در پہ جا کے تو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی جھولی نہیں پھیلاتے۔ شرم و آبرو کا مطلب ہوتا ہے حیا اور عزت۔ سوال کرنا عزت ضائع کرتا ہے، یعنی بھیک مانگنا، کسی کے در پہ جا کے اپنی جھولی پھیلانا عزت ضائع کرتا ہے، خود ہی کو نقصان پہنچاتا ہے، یعنی عزت نفس جو ہے اس کو ٹھیس پہنچتی ہے، اور کم ہمتی پیدا کرتا ہے، یعنی انسان کو وہ بزدل بنا دیتی ہے یہ چیز۔ اپنی ضروریات کو خود پورا کرنا ایسا جذبہ ہے جو آدمی کو محنت پر تیار کرتا ہے، کوشش کی راہ کھولتا ہے اور سوجھ بوجھ پیدا کرتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر قناعت کرے۔ اب قناعت کا مطلب ہوتا ہے راضی رہے، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس پہ راضی رہے، اس پہ اس کا شکر ادا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اپنی ضرورتوں کو اپنی حد سے آگے نہ بڑھنے دے۔ اگر حالات سے گھبرا کر، ضرورتوں سے تنگ آ کر محنت اور کوشش کی بجائے سوال کرنے اور دوسروں کا دست نگر بننے کا ارادہ کر لیا اور کسی سے کچھ مانگ لیا تو شرم جاتی رہے گی۔ اب دست نگر یعنی محتاج ہونا۔ اب یہاں پہ اس انسان کی بات ہو رہی ہے کہ جس پہ کوئی مصیبت آئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے حالات تنگ دست ہیں، بجائے وہ محنت کرنے کے، کوئی روزی روٹی کا وسیلہ ڈھونڈنے کے، دوسروں کے در پہ جا کے رونے رو رہا ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، اور اپنی ضرورتوں کے لیے اس نے دوسروں کا درد جو ہے وہ اپنا وسیلہ بنا لیا ہے کہ مجھے پیسے دے دو، مجھے فلاں چیز دے دو، تو اس انسان کو کے اندر سے جو ہے شرم پھر ختم ہو جائے گی، پھر اس کو عادت ہو جائے گی، محنت کی عادت اس کی ویسے ختم ہو جائے گی، اور پھر وہ بھیک کی وجہ سے اتنا وہ عادی ہو جائے گا کہ پھر ہر چیز اس کو جو ہے وہ مجبور کرے گی کہ وہ لوگوں کے در سے جا کے مانگے۔ یوں مشکلات کا مقابلہ کرنے کی قوت کمزور ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی امداد کا عقیدہ کمزور ہو جائے گا، اور اس کا دوسری چیز اس کے ساتھ کیا ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی اس کا یقین جو ہے وہ ختم ہوتا جائے گا، کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہیں جوتی کے تسمے کی بھی ضرورت ہے تو مجھ سے مانگو، نمک کی ضرورت ہے وہ بھی مجھ سے مانگو، مجھ سے کہو، میرے در پہ آؤ۔ لیکن جب ایک انسان لوگوں کے در پہ جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہیں کا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو معزز پیدا کیا ہے، وہ ہر ایک کے آگے ہاتھ پھیلانے لگے تو ساری عزت برباد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بھی اسے ناپسند کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ بھی اسے پسند نہیں کرتا کہ انسان غیروں کے سامنے دستے سوال دراز کرے. یعنی دستے سوال کی ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی سے مدد، پیسے یا بھیک مانگنا. اب اس کو جب بھی ضرورت پڑی ہے وہ کسی نہ کسی انسان کو اس نے ڈھونڈا ہوگا اور اس کے آگے وہ اپنی تنگ دستی کا جو ہے وہ راگ لاپ رہا ہوگا. یعنی مجھے پیسے چاہیے، آج مجھے فلاں چیز چاہیے. اللہ تعالیٰ بھی اس انسان کو پسند نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محنت کرو اور کماؤ. جبکہ محنت بھی نہ کرنا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہنا اور پھر دوسروں کے در پہ جا کے مانگنا، تو اس انسان کو اللہ تعالیٰ بھی رسوا کرتے ہیں. جو انسان خود اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس پر ذلت مسلط کر دیتا ہے اور اس کے لیے تنگی اور افلاس کا دروازہ کھول دیتا ہے. اب رسوائی، خواری، ذلت مسلط کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ بھی رسوا ہوتا ہے اور خوار ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے رستے بند کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اب اس نے میرا بھی درد چھوڑ دیا ہے، لوگوں سے مانگنے میں لگا ہے، نہ کوشش کر رہا ہے، نہ اپنے حالات کو بدلنے کے لیے وہ محنت کر رہا ہے، کسی طرف نہیں آ رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہر طرف سے اس کے لیے جو ہے وہ آسانی کے دروازے بند کر کے اس کو ذلت اور رسوائی والی طرف لے جاتے ہیں اور پھر وہ انسان کہیں کا نہیں رہتا. سو یہاں پہ ہماری جو حدیث نمبر 20 ہے وہ مکمل ہوتی ہے. بہت آسان حدیث ہے. اب تشریح جو ہوتی ہے اس کو آپ 1 سے 2 دفعہ پڑھیں تو وہ آسانی کے ساتھ آپ کی تیار ہو جاتی ہے. Stay connected and stay blessed.